موجود ہیں ڈاکٹر کاشف احمد ملک صاحب, ڈرماٹولوجسٹ ہیں. ویسے ہم بالوں کے مسائل پر ان سے خاصی گفتگو کرتے ہیں, لیکن یہ زندگی کا مسئلہ ہے تو اس پہ ذرا جان لیتے ہیں. کاشف صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. بہت میرا زبردست مشورہ آپ کو ٹاپک کیسا ہے, لگا؟ بہت اچھا جیکٹ لگا, بنا سکتے ہیں نا اس کی. اور مجھے واقعی حیرانگی ہو رہی ہے کیونکہ تولیہ ایک آپ کا جرم کا مین سٹوریج ہے. ایسا ہی ہے. تو آج ہم بات کریں گے جرم وارننگ کی. تو وارننگ ہے لوگوں کے لیے, اور تولیہ آپ کو 3 دن پہ دھونا چاہیے, ہر 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہینڈ واش کی تولیہ ہے تو وہ 1 ہفتے میں 1 دفعہ ضرور دھوئیں. ایک چیز کا خیال رکھیے, تولیہ میں کیونکہ ایز اے اسکن اسپیشلسٹ میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں اسکیبیز, جو کہ پورے جسم پہ خارش ہوتی ہے, وہ ایک سے دوسرے کی تولیہ یوز کرنے سے ہو جاتی ہے. فنگل انفیکشن, فنگل انفیکشن جو کہ باڈی میں آپ کو دانت بن جاتے ہیں, گول گول نشان بن جاتے ہیں, وہ ایک سے دوسرے کی تولیہ یوز کرنے سے ہو جاتی ہے. ابھی لیٹسٹ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ تولیہ کے اندر اسٹیفلوکوکس اوریس اور ای کولائی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو نیمونیا اور یورینری ٹریکٹ انفیکشن بھی ہونے کے چانسز ہیں اگر آپ کسی گندی تولیہ یوز کر لیں. پہلے تو آپ کو اپنی تولیہ الگ رکھنی ہے اور اس میں بھی صفائی رکھنی ہے. ہر تیسرے دن پہ آپ کو دھونا ہے. ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ تولیہ کے اندر یہ یوز کریں کہ اس کے اندر جو ایک اسمیل ہوتی ہے خاص, جیسی وہ آئے اس کو فوراً واش میں ڈال دیں, ہو سکتا ہے دوسرے دن ہی آنے لگے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر جن لوگوں کو سال میں 1 دفعہ دھوتے ہیں تو آپ کو وہ تو لگتا ہے بہت کسی طرح کی غلط اسمیل ہے, آتی ہے. وہ تو بہت غلط ہے, کیونکہ وہ تو ایک پورا ایک سمجھے ایک پورا گھر بن گیا ہے سارے بیکٹیریاز کا, سارے جرمز کا بن گیا ہے, اور وہ کہیں پہ بھی وہ جائے گا تو وہ پھیلائے گا بھی. کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ ہاتھ لگا لیتے ہیں تولیہ کو, فیس نہیں, جو چلو ہاتھی سے ایسی آپ نے چلتے پھرتے واش کر لیا, ہاتھ میں آپ کے جرمز آ گئے تو آپ کو اتنے انفیکشنز ہو سکتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ ہاتھ دھونے کا مقصد نہیں رہا, مقصد نہیں رہا نا. اس سے اچھا آپ تولیہ یوز نہ کریں. اچھا, میں تو آپ یقین کریں کہ درمیان میں اتنی احتیاط کیا کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہاتھ دھوئے ہیں مثال کے طور پہ کسی اننون جگہ پہ, تو ساتھ میں نل کو بھی دھو لیتا ہوں, کیونکہ اسی سے ہینڈل سے آپ نے اس کو بند کیا, پتہ چلا جراثیم وہی موجود ہے. ہاتھ دھونے کا مقصد نہیں ہے نا, ہمیں مائکروسکوپک ہوتے ہیں, دکھتے نہیں ہیں ہمیں. تو اس کے اندر ہمارے پاس اسکن کے تو بہت کیسز آتے ہیں, خاص طور پہ یہ جو فنگل انفیکشن ہے, یہ جو اسکیبیز ہے جو کہ پوری باڈی میں آپ کو خارش ہوتی ہے. جیسے میں مرشد ہاسپٹل میں ہوتا ہوں, جو کہ واحد ہاسپٹل ہے پاکستان کا جو کہ بلوچستان اور سندھ کے بارڈر پر ہے. تذکرہ کرتے ہیں جی, تو وہاں پہ بہت پیشنٹس آتے ہیں. ان کا یہی ہوتا ہے کہ ایک گھر ہے, اس میں 20 لوگ رہ رہے ہیں, ایک تولیہ وہ سب یوز کریں. تو بیسکلی تو ہمیں سب سے پہلے تو ان کی تولیہ کو الگ الگ کروانے اور تیسرے دن دھلوانا. بلکہ ایک اور چیز یہ کہ سرفیس کلینر جو ہیں وہ بھی یوز کرتے ہوئے, نہ صرف یہ کہ یہ بلکہ جو دروازے کا, مثال کے طور پر آپ واش روم گئے, آپ نے ہاتھ دھویا, نہائے دھوئے, اس کے بعد وہی ہینڈل جو جراثیم زدہ تھا اس سے پکڑ کے آپ نکلے, تو آپ میرے خیال میں سرفیس کلینر کو یوز کرتے ہو, اس کو بھی صاف کر لیا کریں تاکہ آپ کی اپنی. اچھا, ایک چیز مجھے بتائیے کہ یہ سلسلہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے, یہ سلسلہ جاتا ہے آپ کے بیڈ روم تک. بیڈ روم میں جو تکیہ ہے, آپ کو پتہ ہے تکیے کی بھی سچویشن ہوتی ہے, ڈیڈ اسکن سیل سے لے کے آپ کے سلائیوا سے لے کے بالکل پلو کورز کے اندر آ جاتے ہیں. اب تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ اپنے پلو کورز ہر 1 ہفتے میں چینج کریں. اس سے ینگ جنریشن کو ایکنی ہو رہی ہے. اکثر موبائل فونز کے کور جو ہوتے ہیں, اوپننگ ہوتی ہے, اس کو بھی صاف رکھنا چاہیے. دیکھیے ہر چیز میں جرمز تو پھیلے ہوئے ہمیں دکھتے نہیں, لیکن وہی والی بات ہے, صفائی نصف ایمان ہے, وہ ہمیں کرنا ضروری ہے. اس کو صحیح طریقے سے کریں اور سینیٹائزر یوز کریں. لیکن والی بات ہے نا کہ ہمارے یہاں لوگ, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم لوگ پرسسٹنٹ نہیں ہیں. ایک چیز کی آپ عادت بنا لیجیے. اپنی عادت آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ نے جبھی بھی اپنی تولیہ آپ کے پاس ہے, آپ کوشش کریں 3 دن بعد اس کو واش کرنے کے لیے رکھ دیجیے. اچھا, سن لائٹ کا یہاں پہ بہت بڑا رول ہے. سن لائٹ میں اگر آپ سکھاتے ہیں تولیہ یا کپڑے تو بہت بہتر ریزلٹس آتے ہیں. دیکھیں 100% تو جرمز کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن بہت کم ہو جاتے ہیں. اور ڈینجرس جرمز جو ہوتے ہیں, جو کہ ہمیں خدا نخواستہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن, نیمونیا جیسی بڑی بیماریاں کاز کر سکتے ہیں. اسکیبیز اور فنگل انفیکشن کا میں نے آپ کو بتایا ہے. فولیکولائٹس بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی پہ ہمارے سب کے بال ہیں, بال کا جو ہمارا روٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایک انفلیمیشن ہو جاتی ہے, جس کو ہم نیل انفیکشن, نیل کی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے اور باڈی پہ بھی ہو سکتا ہے. تو باڈی پہ دانے جو ہوتے ہیں, عام زبان میں جو دانے کہتے ہیں, باڈی پہ دانے ہو رہے ہیں, وہ بھی تولیہ یوز کرنے سے ہو سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جن لوگوں کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے, ان کو تو تولیہ بالکل بھی الگ رکھنی ہے اور ہر تیسرے دن دھونی ہے. اور میں یہ ایڈوائز کروں گا ایز اے ڈرمیٹولوجسٹ کہ آپ پلیز کو دھوپ میں سکھایا کریں. آپ کے گھر میں دھوپ آنی چاہیے. دیکھیں دھوپ کی اپنی افادیت ہے, ہوا کا گزر ہونا چاہیے, وینٹیلیشن بہت ضروری ہے. دھوپ جیسی آئے گی تو وہ ایک نیچرل ڈس انفیکٹنٹ ہے جو آپ کی تولیہ کو بھی بہتر
بہتر کرے گی. 100% کی تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن آف کورس جتنا زیادہ ہم کر سکیں گے, وہی والی بات دوبارہ آ گئی, صفائی نصف ایمان ہے. جس طرح آپ نے اپنی صفائی رکھی ہے اور یہ رکھی ہے, یا جیسے بہت لوگ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں تولیہ یوز ہی نہیں کرتے, تو یہ ایک طرح سے اچھا بھی ہے. اچھا ویسے بہت ہی دیہی, وہ کیا کہتے ہیں, دیسی ماحول ہو جائے گا ہم لیکن تذکرہ کریں, یہ جو واشنگ مشین میں کپڑے دھلتے ہیں سب لوگوں کے ایک ساتھ دھل رہے ہیں, پھر اس کے اندر یہ بھی خیال نہیں رکھا جاتا کہ کتنی دفعہ سر سے نکالنا ہے. بالکل صحیح. یہ کیا جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں, اس کے اندر بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے, اسپیشلی جن کو اسکیبیز ہے یا فنگس ہے, ان کے کپڑے الگ واشنگ مشین میں دھونے چاہیے. اچھا, بالکل الگ الگ دھونے کی ہم پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے کپڑے الگ دھلوائیں, الگ دھوئیں, اس کا بھی صابن الگ ہونا چاہیے, بیکاز یہ ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے نا یہ چیزیں. اسکیبیز بالکل, اسکیبیز تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے تیزی سے ہاتھ ملانے سے بھی لگ جاتی ہے. اس کو عام زبان میں خارش ہم کہتے ہیں. پوری باڈی میں خارش ہوتی ہے, پورا گھر انوالو ہو جاتا ہے. بلکہ کبھی کبھی بے بس پیشنٹس آتے ہیں, اس میں یہ بلوچستان سے آتے ہیں یا سندھ کے اندرونی آتے ہیں, پورے محلے میں خارش پھیلی ہوئی ہے. اب مین ریزن ہے کہ آف کورس صفائی کا تو پرابلم ہے, ایک تو پانی کا پرابلم ہے, پھر ظاہر ہے اتنے ایک گھر میں 30 لوگ رہ رہے ہیں اور تولیاں صرف 2 ہیں, تو کہیں نہ کہیں وہ یوز کر لیتے ہیں. یا تو آپ یوز کوشش کریں نہ کریں, اگر ظاہر ضروری ہے تو کوشش کریں الگ رکھیں اور کم سے کم 3 دن پہ اس کو دھوئیں. یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہے, صفائی کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور دھوپ کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. دھوپ اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لیتی ہے. یہ ختم تو ہم نہیں کر سکتے, لیٹس بی ریئل, لیکن جتنا کنٹرول کر لیں گے, اس کے لیے میں ہمیشہ پیشنٹس کو کہتا ہوں, اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ وائٹامن ضرور کھایا کریں. جو وائٹامنس نہیں کھا سکتے تھے, فولک ایسڈ کھا لیجیے, یا پھر فروٹس ویجیٹیبلس, یہ ہمارے بیسٹ وائٹامنس ہیں باڈی کے لیے, یہ ہماری قوت مدافعت بڑھاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا سردیوں میں فنگس کتنا بڑھ گیا ہے, خارش بڑھ گئی ہے, نہانا بھی کم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے پرابلم بڑھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے تولیہ کا استعمال تو ہے ہی, ایک نیچرل سی چیز ہے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی سن کے کہ کاٹن ٹاول زیادہ بیکٹیریا وہ رکھتے ہیں اپنے پاس. نائلون بیکٹیریا میں بھی ہوتے ہیں, کاٹن میں زیادہ, ظاہر ہم سب کاٹن ہی یوز کرتے ہیں. تو اب کیا کریں, یوز کرنا بند تو نہیں کر سکتے, یہ کر سکتے ہیں کہ 30 دن میں دھو لیا کریں. چلیں جی, دھو لیا کریں. اور جو لوگ سال میں ایک دفعہ دھوتے ہیں, دیٹس ٹیریبل, یا اللہ, انبلیویبل. میں تو کہتا ہوں کہ امیون سسٹم کو چیک کرنا چاہیے, اتنے بڑے بہادر لوگ ہیں وہ تو, مطلب کیا بول سکتے ہیں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ.